کینیڈا کینیڈا وہ جگہ ہے جو دنیا میں شاندار چیزیں بنانے کے لیے بہت مشہور ہے، جیسا کہ باسکٹ بال، بیس بال، میپل کا شیرہ وغیرہ۔ کینیڈا شمالی امریکہ کے ساتھ ملتا ہے، اٹلانٹک اوشین سے ہوتا ہوا مشرق میں پیسیفک اوشین سے جا ملتا ہے۔ یہ 10 صوبوں پر مشتمل ہے اور اس کے 3 علاقے ہیں، اور اس کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ زمینی اعتبار سے روس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ رقبہ رکھنے والا ملک کینیڈا ہے۔ فاریکس کی دنیا میں کینیڈا کے ڈالر کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ کینیڈا، حقائق، اعداد و شمار اور خصوصیات۔ ہمسایہ ممالک: ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ رقبہ 38,54,085 مربع میل۔ آبادی 3,34,76,688۔ آبادی فی مربع میل 8.3 افراد۔ دارالحکومت اوٹاوا۔ ریاست کی سربراہ ملکہ الزبتھ دوم۔ گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن۔ وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر۔ کرنسی کینیڈین ڈالر۔ مرکزی درآمدات: مشینری اور آلات، گاڑیاں اور ان کے پرزے، الیکٹرانکس، کیمیکلز، پلاسٹک، معدنیات، ادویات وغیرہ۔ مرکزی برآمدات: پیٹرول، گاڑیاں اور ان کے پرزے، مشینری، نیوکلیئر ری ایکٹر، معدنیات، الیکٹرانکس، پلاسٹک، لکڑی، جہاز وغیرہ۔ درآمدی ممالک: امریکہ 52.3%، چین 11.1%، میکسیکو 5.6%، جرمنی 3.2%، 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ برآمدی ممالک: امریکہ 75.8%، چین 4.3%، برطانیہ 3%، جاپان 2.3%، 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ وقت: کینیڈا کے اوقات اس کی ریاستوں کے حساب سے مختلف ہیں، جو کہ GMT-3 سے GMT-8 تک ہوتے ہیں۔ ویب سائٹ http://www.canada.gc.ca۔ معاشی تائرانہ جائزہ۔ کینیڈا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ کینیڈا کی معاشی ترقی کی وجہ قدرتی وسائل کا بہترین استعمال ہے، اور یہی کینیڈا کی کامیابی کی دلیل ہے۔ IMF کے مطابق کینیڈا کی معیشت دنیا کے 10 بڑے ممالک کی معیشت میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو G8 کا رکن بھی بنایا گیا ہے۔ کینیڈا کا شمار دنیا کے 7ویں بڑے سونا پیدا کرنے والے ملک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا 7واں بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بھی یہی ہے۔ کینیڈا مضبوط صنعتی ڈھانچے کے علاوہ اپنا GDP زیادہ تر اپنی خدمات کے شعبے سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے تیز ترین اور جدید ترین خدمات کے شعبے میں ہر 4 میں سے 3 افراد ملازمت کرتے ہیں، اور اس طرح کینیڈا اپنے GDP کا 70% ان ملازمت پیشہ افراد کی بدولت حاصل کر لیتا ہے۔ اگلی دفعہ جب آپ کسی کینیڈین سے ملیں تو اس کے ساتھ شرط لگا لیں کہ وہ کسی سروس کے شعبے میں ہی کام کرتا ہے، تو آپ جیت جائیں گے۔ کینیڈا کی معیشت نے جنوری 1989 میں ضروری ٹریڈ کا معاہدہ کیا اور بہت تیزی سے ترقی کا سفر شروع کیا۔ اس معاہدے نے کینیڈا کی معیشت پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ بنیادی طور پر اس معاہدے نے تمام حکومتی ٹیکس ختم کر دیے تھے جو تجارت پر لگائے گئے تھے۔ یہ معاہدہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کینیڈا اپنی 70% اشیاء امریکہ کو برآمد کرنے لگا۔ انضباطی اور مالیاتی حکمت عملی۔ بینک آف کینیڈا یعنی BOC حکومت کی مرکزی گورننگ باڈی ہے۔ یہ بینک ملک کی مانیٹری پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ مانیٹری پالیسی کے فیصلے گورننگ کونسل میں کیے جاتے ہیں، جسے بینک کا گورنر تشکیل دیتا ہے، جس میں ایک سینئر ڈپٹی اور 4 ڈپٹی گورنرز ہوتے ہیں۔ دوسرے سینٹرل بینکس کی طرح BOC کا ایسا کوئی ٹائم شیڈول نہیں ہے جس میں وہ اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلیاں کرتا ہو۔ کونسل کے ممبران کام کے دن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مانیٹری پالیسی کے معاملات شیئر کرتے ہیں۔ یہ معاملات کسی بھی وقت شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ بینک کا بنیادی کام بالکل دوسرے مرکزی بینکس جیسا ہی ہے، یعنی کینیڈین ڈالر کی قدر کو قائم رکھنا، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ ملک میں افراط زر 1 سے 3% کے درمیان رہے۔ BOC اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے یہ سب کچھ کرتی ہے
اور بینک ریٹ کے بارے میں مستقل مزاجی سے انتظامات کرتی رہتی ہے۔ کینیڈا بی او سی اوپن مارکیٹ آپریشنز کو نافذ کرنے کے لیے لارج ویلیو ٹرانسفر سسٹم یعنی LVTS کا استعمال کرتی ہے۔ یہ سسٹم پورے کینیڈا میں کمرشل بینکس کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ سارے بینک ایک دوسرے سے قرض کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ ان کا روزمرہ کا عمل ہے۔ شرح سود چارجز کسی بھی رقم کی ٹرانزیکشن فیس کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ انہیں بینک ریٹ کہا جاتا ہے۔ بینک ریٹ کے نام کی یہ تبدیلی کر کے دراصل BOC افراط زر کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ قیمتیں ہی ملک کی معیشت پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ مثلا بینک ریٹ 2% پر سیٹ ہے۔ BOC کو احساس ہوتا ہے کہ کینیڈین ڈالر کی قدر ممکنہ حد سے کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ اپنی مصنوعات اور خدمات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو BOC یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شرح سود میں 0.5% کا اضافہ کر کے بینک ریٹ 2.5% مقرر کر دے۔ بینک ریٹ میں اضافے کی وجہ سے بینک کے کھاتے داروں کا سود بڑھ جائے گا، اور بینکوں نے جو سرمایہ کاری اس پر کی ہے ان کو سود سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس صورتحال میں صارف اپنا سرمایہ بینکوں میں رکھوانا چاہیں گے تاکہ وہ زیادہ نفع حاصل کر سکیں۔ اس طرح لوگوں میں بچت کا رجحان بھی بڑھے گا۔ صارف کی جیب میں جب رقم نہیں ہوگی تو کاروباری لوگوں کی مصنوعات اور خدمات کو خریدنے کا رجحان بھی کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کاروباری لوگوں کو اپنی پروڈکٹ اور سروسز کی قیمتیں بڑھانے سے روکنی بھی ہوں گی اور کم کرنے کا سوچنا پڑے گا۔ کینیڈین ڈالر کینیڈین ڈالر کا نام CAD دراصل کینیڈا کے ایک قومی پرندے کا مختصر نام ہے۔ اس کی وجہ کینیڈا کے سکوں پر کھدا ہوا وہ ڈیزائن ہے جو اس پرندے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ ان سکوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لونی کا نشان ہے، جسے کیٹ کے مختصر نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہی کینیڈا کی کرنسی بھی ہے۔ کالا سونا یعنی تیل۔ تاریخی طور پر آئل کی قیمتیں امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ جب بھی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہو تو کینیڈین ڈالر پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تیل کی قیمتیں آئندہ آنے والے وقت میں بڑھیں گی تو آپ کو امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کو ہرگز فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر اپنے ٹریڈنگ سیشن میں ایک مخصوص رینج میں گھومنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کینیڈین ڈالر میں اتار چڑھاؤ یورپین سیشن کے امریکی سیشن میں داخل ہونے کے دوران ہوتا ہے۔ ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی سمت کا بڑی حد تک تعلق امریکی معیشت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں آپس میں گہرے پڑوسی بھی ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا آپس میں بھاری ٹریڈ کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب بھی امریکی معیشت تیزی سے آگے بڑھی ہے تو کینیڈین کرنسی بھی اس کی پیروی کرتی ہے۔ چنانچہ جب بھی آپ کینیڈین ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے جائزہ لے لیں کہ امریکی ڈالر کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ کینیڈین ڈالر اس وقت تک حرکت نہیں کرتا جب تک کہ امریکی ٹریڈنگ سیشن حرکت نہ کرے۔ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً شام 5 سے 6 بجے کے درمیان امریکی سیشن شروع ہوتا ہے۔ کینیڈین ڈالر ایشین ٹریڈنگ سیشن کے دوران معمولی حرکت کرتا ہے اور یورپین ٹریڈنگ سیشن میں بھی اس کا رویہ یہی رہتا ہے۔ اہم معاشی علامات: کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI۔ کینیڈا کی CPI بھی دوسرے مرکزی بینکس کی طرح کام کرتی ہے۔ بینک آف کینیڈا کا اصل مقصد یہ ہے کہ افراط زر کا اتار چڑھاؤ کبھی بھی ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ اس رپورٹ کو کرنسی ٹریڈرز بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ CPI عام صارف کے زیر استعمال چیزوں کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو اعداد و شمار میں ظاہر کرتا ہے۔ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ GDP ایک کھلا پیمانہ ہے جس سے کینیڈا کی معاشی صورتحال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کس حد تک ترقی کر رہا ہے۔ ٹریڈ بیلنس یعنی تجارتی میزانیہ۔ دوسرے تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والے ممالک کی طرح کینیڈا کی معیشت بھی بہت جلد متاثر ہونے والی ہے۔ اس کی درآمدی اور برآمدی سرگرمیوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جس کا کینیڈا پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس PMI ایک سروے ہے جسے اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے
کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کاروباری افراد اچھی امید رکھتے ہیں یا ان کی امیدیں معیشت کے بارے میں دم توڑ رہی ہیں۔ اگر اعداد و شمار 50 سے اوپر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صورتحال اچھی ہے، جبکہ اعداد و شمار کا 50 سے نیچے آنا برے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ کینیڈین ڈالر کی حرکت کی وجوہات۔ امریکی معاشی ڈیٹا۔ امریکی معاشی ڈیٹا عام طور پر اسی وقت سامنے آتا ہے جب کینیڈین ڈیٹا منظر عام پر آتا ہے۔ اگر امریکی ڈالر کے بارے میں منفی ڈیٹا سامنے آئے اور کینیڈین ڈالر کے بارے میں مثبت، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر بری طرح سے نیچے گرے گا۔ دوسری طرف اگر امریکی معیشت کے بارے میں مثبت اشارہ ملے اور کینیڈین ڈالر منفی اشارہ دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر اوپر جائے گا۔ مشترکات۔ کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان قرابت داری ہے، اس لیے مختلف کمپنیز کے درمیان اتحاد بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مفادات کا حصول بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں ملکوں میں ایک کمپنی کے نام سے کام کیا جا سکتا ہے، اور بہت سی کمپنیز ایک ہی مقصد کے لیے دونوں ملکوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی رقم ان دونوں ملکوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے فارن ایکسچینج مارکیٹ پر بھی بہت نمایاں اثر پڑتا ہے۔ یہاں یہ مثالیں عام ہیں کہ امریکہ کی کمپنی نے کینیڈا کی کمپنی خرید لی یا کینیڈا کی کمپنی نے امریکی کمپنی خرید لی۔ اب اگر امریکی کمپنی نے کینیڈا کی کمپنی خرید لی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ امریکی ڈالرز کو کینیڈین ڈالر میں ایکسچینج کرے گی تاکہ سودا مکمل ہو سکے۔ چنانچہ یہ رقم فارن ایکسچینج مارکیٹ میں گردش کرتی ہے۔ اگرچہ یہ رقم ایک ڈیل کے سلسلے میں حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کا اثر مارکیٹ پر پڑ جاتا ہے، اس لیے ہر ٹریڈر کو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کینیڈین ڈالر کی ٹریڈ۔ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کی ٹریڈ ڈالر کی نسبت سے کی جاتی ہے۔ امریکی ڈالر کی معیاری لاٹ کا حجم $1,00,000 ہے اور چھوٹی لاٹ کا حجم $10,000 ہوتا ہے، جبکہ منی لاٹ 1,000 کی ہوتی ہے۔ پپ ویلیو کو کینیڈین ڈالر میں دیکھا جاتا ہے اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک پپ کو امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر یعنی .0001 ان کے حالیہ ریٹ کے حساب سے تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ نفع اور نقصان کو کینیڈین ڈالر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک معیاری لاٹ کے حجم کے لیے ایک پپ کی قدر $10 ہے، جبکہ ایک چھوٹی لاٹ کے آرڈر کے لیے ایک پپ کی قدر $1 ہے، جبکہ آپ کا بروکر اس کو امریکی ڈالر میں تبدیل کر کے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کے حالیہ ایکسچینج ریٹ 1.1070 ہیں اور آپ ایک معیاری لاٹ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک پپ کو 9.03 امریکی ڈالر کے مساوی سمجھا جا سکتا ہے۔ مارجن کا حساب امریکی ڈالر کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا لیوریج 1:100 کا ہے تو آپ کو 1,000 امریکی ڈالر ایک معیاری لاٹ کی ٹریڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے۔ واضح رہے کہ لیوریج کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا لیوریج اور اسلام کے باب کا مطالعہ کریں۔ کینیڈین ڈالر کی ٹریڈ کے طریقے۔ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر امریکی سیشن میں ہی سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے۔ یہ پیئر دوسرے سیشن میں زیادہ تر جھوٹے بریک آؤٹ دیتا ہے جو نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر بہت اہم معاونتی یا مزاحمتی سطحوں کو یورپین سیشن میں توڑ دے گا، جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی جھوٹے بریک آؤٹ ہوتے ہیں جو دوسرے سیشن میں نظر آتے ہیں، جس کے بعد وہ واپسی کر لیتا ہے۔ اگر ٹریڈر بریک آؤٹ میں کھیل رہا ہو تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے معاشی اعداد و شمار کے درمیان فرق کو دیکھنا ایک بہت شاندار عادت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کس طرف جائے گا، کیونکہ امریکی اور کینیڈین اعداد و شمار چند گھنٹوں یا منٹوں کے فرق سے ہی ریلیز ہوتے ہیں۔ ان کے نتائج میں فرق کی وجہ سے کسی ایک سمت کا فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر برے امریکی اعداد و شمار اور اچھے کینیڈین اعداد و شمار کا ظاہر ہونا ہم کو یہ واضح سگنل دیتا ہے کہ ہم امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کو فروخت کر دیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ہرگز امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کو خریدنا نہیں چاہیے۔ آخر میں اگر ہم معاشی اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد کچھ وقت
تیل کی قیمتوں کے رویے کو سمجھنے میں صرف کریں تو ہمیں کینیڈین ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب تک کینیڈا دنیا بھر میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کی قیمتوں میں تبدیلی کینیڈین ڈالر کی قدر پر ایک بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ آپ ان معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آئل کی قیمتوں کو بڑھتا ہوا دیکھیں تو آپ کو امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کو فروخت کرنے کے لیے ایک اور دلیل مل جائے گی، جس کے بعد آپ دیگر ٹولز سے مکمل تجزیہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کینیڈین ڈالر کی حرکت کی وجوہات